اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین اما بعد. ہماری گزشتہ گفتگو روزے کے مسائل میں تھی، جن میں سے آخری پیراگراف اور آخری صفحہ، آخری پیج جو باقی ماندہ تھا وہ ہے کہ باپ کے قضا روزے بڑے بیٹے پر. انہوں نے چونکہ ماں اور باپ دونوں کا حکم ساتھ بیان کیا ہے، لیکن اس تفاوت کے ساتھ کہ باپ کے قضا روزے واجب ہیں بڑے بیٹے پر، لیکن ماں کے روزے اور ماں کی قضا شدہ نمازیں بڑے بیٹے پر مستحب ہے. اسی لفظ کے درمیان میں جب آپ کو دیکھیں گے کہ اسی صفحہ نمبر 219 پر پس از مرگ پدر اسٹار کا نشان ہے جو نیچے لکھتے ہیں آیت اللہ خاملئی پدر یا مادر. یہ ایک قسم کی تردید ہے، پہلے بھی یہی تردید آئی ہے اور ابھی بھی یہی تردید ہے، اور اس سے پہلے پدر و مادر تھا. اب نہیں معلوم واقعاً فتویٰ ان کا یہ ہے کہ ماں یا باپ یا ماں اور باپ. علی ای حال جو مشہور بین فقہا ہے وہ ہے کہ باپ کی قضا نمازیں اور باپ کے قضا روزے حین الموت جو بڑا بیٹا ہو اس پر واجب ہیں، لیکن استحباب کا حکم لگا سکتے ہیں، جس طرح انہوں نے بھی یہی بیان کیا ہے کہ اگر ماں کی نمازیں قضا ہیں یا روزے قضا ہیں اور وہ ماں اس دنیا سے رحلت کر گئی ہیں تو اس صورت میں مستحب ہے. وہ بھی مستحب نہ حکم کے طور پر، لیکن احتیاط مستحب ہے، یعنی استحباب بھی ثابت نہیں ہے، احتیاط لگا رہے ہیں اس میں، چونکہ ادلہ کافی اور وافی نہیں ہے اس استحباب کو ثابت کرنے کے لیے. اس کے بعد آخر میں بحث کرتے ہیں مسافر کا روزہ. کہتے دیکھیے جو بھی مسافر ہے جو 4 رکعت نماز پڑھتا ہے وہ سفر میں 2 رکعت کر کے پڑھے گا. یعنی مسافر اگر جسے واقعاً شرعاً اور اصطلاح فقہ میں جسے کہیں یہ مسافر ہے، اسے چاہیے کہ 4 رکعتی نماز کو 2 رکعت نماز کر کے پڑھے. تو کہتے ہیں کہ جہاں جہاں شخص 4 رکعتی نماز کو 2 رکعتی کر کے پڑھتا ہے اسے چاہیے سفر میں روزہ نہ رکھے. لیکن اگر چاہتا ہے کہ اس سفر میں جو روزہ رکھا ہے اس کی قضا بجا لائے تو آیا سفر میں قضا بھی بجا لا سکتا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ ولی باید قضا آن را بجاؤ، یعنی جو روزہ سفر میں نہیں رکھ سکا اس روزے کی قضا واجب ہے اس پر. وہ مسافر کی نماز شاہ تمام میخانہ ہے مثل کسیس کی شغل او سفر است باید در سفر روزے بھی کرے. یعنی جہاں ایک شخص سفر میں ہوتے ہوئے بھی نماز مکمل پڑھے گا، ایسے شخص کو چاہیے اگر روزے کی حالت سفر کی حالت میں ہے تو روزہ بھی اسے رکھنا ہوگا. مثلا ایک شخص جس کا شغل سفر ہے، جس کا پیشہ سفر ہے، ایسے شخص پر نماز اور روزہ دونوں سفر کی حالت میں رکھنے واجب ہیں اور نماز پڑھنی واجب ہے. اب یہاں کچھ حالات بیان کر رہے ہیں کہ 2 حالتیں ہیں. مثلا مسافر کے روزے کا حکم، ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ سفر جا رہا ہے، دوسری مرتبہ کہیں کہ سفر سے واپس آ رہا ہے، چونکہ یہ حکم تھوڑے مختلف ہیں اسی لیے 2 حصوں میں بیان کر رہے ہیں. نمبر 1، جب سفر پر جا رہا ہو تو اب وہ جہاں اس نے رہنا ہے وہ ظہر سے پہلے پہنچ رہا ہے یا نہیں، ان صورتوں میں یہ بیان کر. سب سے پہلے قابل الظہر بمسافرت برود، یعنی سفر کا آغاز کب ہے، یا بعد الظہر سفر کا آغاز کر رہا ہے یا قبل الظہر سفر کا آغاز کر رہا ہے. کہتے ہیں کہ اگر سفر کا آغاز قبل الظہر کرے اور جب حد ترخص پہ پہنچے تو سفر میں اس کا روزہ رکھنا باطل ہو جائے گا، خود اس کا روزہ آٹومیٹک باطل ہو جائے گا اور اس صورت میں سے قضا بجا لانی پڑے گی. اگر قبل از آن روزے را باطل کند بے احتیاط واجب باید کفارت. ایک شخص جو کہ سفر میں تو ہے ویسے حد ترخص پر پہنچنے سے پہلے
اس نے کہا چلے ابھی سفر میں ہوں روزہ چلے کھول ہی لیتا ہوں. اگر ایسا شخص جو حد ترخص تک نہیں پہنچا، ابھی حد ترخص کے اندر ہے، اگر روزے کو باطل کرے گا، کچھ چیز کھا پی لے گا، تو احتیاط واجب یہ ہے کہ اسے قضا کے ساتھ کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا. نمبر 2، یہ سفر کا آغاز جو ہے نماز ظہر کے بعد کر رہا ہے، نماز ظہر نہیں ظہر کے بعد کر رہا ہے، تو کہتے ہیں اس کا روزہ صحیح ہے اور اس سے روزے کو نہیں توڑنا چاہیے، روزے کو باطل نہیں کرنا چاہیے. یہ تو 2 صورتیں تھیں کہ ایک سفر پر ایک شخص جب جا رہا ہے اور رمضان مبارک کا مہینہ ہے، تو آغاز سفر 2 طرح سے ہو سکتا ہے. ممکن ہے قبل الظہر ہو آغاز سفر، ممکن ہے بعد الظہر ہو. جب بعد الظہر سفر کر رہا ہے تو اسے روزہ نہیں توڑنا چاہیے، اس کا روزہ صحیح ہے، قضا بھی واجب نہیں ہے. لیکن اگر ظہر سے پہلے یہ مسافرت پر جا رہا ہے تو حد ترخص پر جب پہنچ جائے تو اس کا روزہ وقتی به حد ترخص رسید به سفر رفتن روزش را باطل می شود. اچھا، اب یہ کہ سفر سے واپس آ رہا ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں. قبل الظہر اس وطن پہنچ رہا ہے یا اس جگہ پہنچ رہا ہے جہاں اس نے 10 دن کا رہنے کا ارادہ کیا ہوا ہے، یا بعد الظہر ایسی جگہ پر پہنچتا ہے، یعنی یا اپنے وطن میں یا ایسی جگہ جہاں 10 دن رہنا ہے. پہلی کی پھر 2 صورتیں ہیں، یعنی جب قبل الظہر پہنچے ایسی جگہ پر جہاں جس جگہ 10 دن رہنے کا ارادہ ہے، یا اپنے وطن میں پہنچ رہا ہے ظہر سے پہلے لیکن سفر کی واپسی ہے، مثلا زیارات کا سفر کر کے واپس جا رہا ہے. یہ راستے میں رمضان المبارک چونکہ یہیں سے ہی تھا، یا باہر کہتے ہیں کہ اگر یہ سفر سے واپس پر اپنے وطن 10 یا ایسی جگہ جہاں 10 دن رہنے کا ارادہ ہے قبل الظہر پہنچ رہا ہے، تو اس میں کیا ہے کہ وہ چیزیں جو روزے کو باطل کرتی ہیں وہ انجام دی ہیں یا نہیں ہے. کہتے ہیں اگر وہ کام جو روزے کو باطل کرتا ہے انجام نہیں دی تو اس کا روزہ صحیح ہے اور روزہ کامل کرنا چاہیے، اس روزے کو نہیں توڑنا چاہیے. دوسری صورت میں یہ کہ وہ چیزیں انجام دے چکا ہے جو روزے کو باطل کرتی ہیں، روزہ باطل کرتا ہے، روزے ان روز بر او واجب نیست و باید قضاء ان را. کہتے اس دن اب چونکہ سفر سے واپس آ رہا تھا اور ایسی چیزیں بجا لا چکا ہے جو روزے کو باطل کرتی ہیں، لہٰذا اب اسی دن کا روزہ آگے کامل نہیں کرنا چاہیے اسے، بلکہ اسی دن کی قضا ماہ مبارک رمضان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں کرنی پڑے گی. اب اگر بعد الظہر پہنچے وطن یا ایسی جگہ جہاں 10 دن رہنے کا ارادہ ہے تو کہتے ہیں کہ اس کا روزہ باطل ہے. وَبَوْيَدْ قَضَاءَ اَنْ بَجَاؤ، واجب ہے اس پر کہ اس روز کی قضا، اس دن کی قضا اس بجا لانی ہوگی. اب یہ ہے کہ کیا آیا سفر کرنا ماہ مبارک رمضان میں شرعی لحاظ سے مشکل ہے، کوئی یعنی صحیح نہیں ہے؟ کہتے ہیں نہیں، ماہ مبارک رمضان میں سفر کرنا خالی از اشکال ہے، کوئی بھی اشکال اور اعتراض اس میں نہیں ہے. لیکن اگر ایک شخص روزے سے بچنے کے لیے، چونکہ گرمی بہت زیادہ ہے اور چاہتا ہے کہ چلیں اس رمضان میں نہیں رکھوں گا، میں بعد میں قضا کر کے رکھوں گا، اس نیت سے اگر وہ فرار روزہ سے بھاگنے کے لیے سفر کر رہا ہے تو اس طرح کا سفر مکروہ ہے. یہاں تک گفتگو تھی رمضان کے روزے کے متعلق اور دوسرے روزوں کے متعلق، چاہے پھر قضا ہوں یا وغیرہ، اور مسافر کا روزہ بھی بیان کیا گیا. اب گفتگو جو اس فصل کا دوسرا حصہ ہے، اس فصل کی لیے جو دوسرا پارٹ معین کیا گیا تھا وہ تھا اعتکاف کے بارے میں. اصل اعتکاف ہے کیا؟ کہتے ہیں اس کی تعریف سے پہلے ہم یہ بتائیں کہ مستحب امور میں سے ایک امر اعتکاف ہے، مستحب کاموں میں سے ایک کام اعتکاف ہے. اعتکاف عکفہ سے ہے، عین کاف فا، عکفہ باب افتعال سے. اعتکاف یعنی کیا؟ کہتے ہیں تعریف کیا ہے فقہی لحاظ سے؟ کہتے ہیں اعتکاف یعنی مسجد میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی خاطر رہنا مندرجہ ذیل شرائط کے ساتھ. اب وہ شرائط کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ اعتکاف میں مندرجہ ذیل شرائط اگر ہوں گے تو وہ اعتکاف صحیح ہے.
اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی فوت ہو جائے یا وہ ایک شرط نہ پائی جائے تو اس صورت میں اعتکاف باطل ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا شخص معتکف، اس میں فاعل معتکف کو بالغ اور عاقل ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے نابالغ کو خارج کر دیا، ٹھیک ہے، اور عاقل کہہ کر دیوانے اور مجنون کو خارج کر دیا۔ نمبر 2، قصد قربت اور اخلاص خالصتاً للہ، یہ معتکف ہو، بس قصد قربت ضروری ہے اور قصد اخلاص ضروری ہے، معتکف شود۔ کس نیت سے معتکف ہو؟ قربتاً الی اللہ کی نیت سے اور اخلاص کی نیت سے معتکف ہو۔ نمبر 3، اعتکاف کی مدت 3 دن سے کم نہیں ہوتی۔ زیادہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جتنی بھی ہو سکتی ہے، لیکن کم از کم مدت جو ہے وہ 3 دن ہے۔ 3 سے کم اعتکاف نہیں کہا جا سکتا۔ مدت اعتکاف سے روز کمتر نہ باشد۔ نمبر 4، محل کے لحاظ سے، وہ تو زمان کے لحاظ سے نا، مکان کے لحاظ سے اعتکاف فقط مسجد میں ہی ہوتا ہے۔ در مسجد معتکف شود، اور مسجد میں بعد میں بتائے گا کہ کون سی مسجد، نہ ہر مسجد۔ نمبر 5، مسجد سے معتکف شخص خارج نہ ہو۔ نمبر 6، مدت اعتکاف میں روزے بھی رکھے۔ 3 دن اگر رہ رہا ہے، چونکہ 3 سے کم نہیں ہے، 3 دن رہ رہا ہے تو بھی روزہ رکھنا پڑے گا۔ 4 دن رہ رہا ہے، 5 دن رہنا، اگر دیکھیں 5 دن رہ رہا ہے تو 6واں دن بھی رہنا واجب ہو جائے گا، اگرچہ خود اعتکاف مستحب ہے۔ ایک شخص 3 دن اگر 2 دن اعتکاف میں رہتا ہے تو تیسرا دن واجب ہو جائے گا اس پہ۔ اگر 3 سے 4 دن آ گیا، 5 دن آ گیا تو 5ویں دن، اب 6ٹھے دن کا روزہ جو ہے، 6ٹھے دن کا اعتکاف واجب ہے اس پر۔ یہ بات میں بیان کیجئے گا۔ کہتے ہیں کہ اعتکاف کے لیے اجازت چاہیے۔ ان شرائط کی تفصیل اب بعد میں آئے گی۔ سب سے پہلے مسئلہ ہے نیت کا، ٹھیک ہے، نیت اعتکاف کس طرح ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ اعتکاف دوسری عبادات کی مانند اس کو نیت اور قصد قربت سے بجا لانا چاہیے، یعنی نیت اور قصد ایک ہی چیز ہے، یعنی قصد قربت کہیں یا نیت قربت کہیں، قربتاً الی اللہ کی نیت سے اسے بجا لانا چاہیے۔ ہر قسم کا ریا اور خود نمائی، غیر الہی ارادہ، یہ اعتکاف کو باطل کر رہا ہے۔ جس طرح نماز اگر ریا کی خاطر پڑھی جا رہی ہے تو وہ نماز باطل ہے، اور خود نمائی کی خاطر اپنے آپ کو عابد اور زاہد شمار کرنے کے لیے اور دوسروں پہ یہ اثر ڈالنے کے لیے کہ میں عابد ہوں، میں زاہد ہوں، اس نیت سے ہے تو بھی نماز باطل ہے۔ یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے پڑھ رہا ہے تو اس صورت میں نماز اس کی باطل ہے، روزہ ہے تو بھی باطل ہے، تمام عباداتی امور باطل ہیں۔ ان میں سے ایک امر جو استحبابی امر ہے وہ اعتکاف ہے، اعتکاف بھی باطل ہو جاتا ہے اگر اعتکاف میں ریا شامل ہے، خود نمائی شامل ہے، قصد غیر الہی شامل ہے تو۔ نمبر 2، کہتے ہیں کہ اعتکاف میں کیا انسان اپنے لیے کر سکتا ہے یا دوسرے کے لیے بھی؟ کہتے ہیں کہ انسان اعتکاف اپنے لیے بھی اور دوسرے کے لیے بھی بجا لا سکتا ہے۔ کہتے ہیں دوسری قسم جب خود کرے تو ٹھیک ہے، وہ تو بہرحال اعتکاف خود معتکف ہے، لیکن اگر کسی اور کی وجہ سے کر رہا ہے، کسی اور کے لیے کر رہا ہے تو اسے اعتکاف نیابتی کہیں گے۔ نمبر 3، کہتے ہیں اعتکاف بنیابت از 2 یا چند نفر صحیح نہیں۔ تیسرے نمبر پر کہتے ہیں کہ 2 شخص کی نیابت میں اعتکاف کرے یا 3 شخص کی نیابت میں، کہتے ہیں یہ اعتکاف صحیح نہیں ہے، لیکن می تواند اعتکاف رب نیت خود بجا آورد و ثواب آن رب دیگر آن ادا کند۔ اعتکاف کو اپنی نیت سے انجام دے، لیکن جو ثواب ہو، کہتے ہیں کہ پروردگار یہ جو ثواب اس پر مترتب ہوا ہے اعتکاف پر، میں ہدیہ کرتا ہوں فلاں فلاں شخص کی روح کو، کہتے ہیں وہ مشکل نہیں ہے، یا فلاں شخص کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اس دنیا سے چلا بھی گیا ہو، دوسروں کو ہدیہ کر سکتا ہے۔ ظاہر عبارت یہ ہے کہ یعنی مرنا وغیرہ اس میں نہیں ہے کہ ہدیے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مرے اور پھر اہدا کیا جائے، مگر یہ کہ آپ کہیں کہ یہاں انصراف کے باب سے، وہ انصراف بھی بدوی ہے جو کہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ نمبر
تین اب یہ تین نیت کے باب میں مسائل تھے جو بیان کیے گئے. اب ہے اعتکاف